السلام علیکم پیارے بچوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ وہ دونوں محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن انہیں کام کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ دونوں دوست اکٹھے سفر پر پیدل روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کافی لمبا سفر طے کر لیا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اب دونوں دوست چلتے چلتے تھک گئے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا اور ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک کی نظر تھوڑی دور گری ایک تھیلی پر پڑی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور تھیلی اٹھا لی۔ جب اس نے تھیلی کھولی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تھیلی میں اشرفیاں موجود تھیں۔ اشرفیاں پا کر اس نے اپنے دوست سے کہا، دیکھو مجھے اشرفیاں ملی ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، مجھے ڈھیر ساری دولت مل گئی، لگتا ہے قدرت مجھ پر مہربان ہے۔ اب میرے دن بدل جائیں گے، میں ساری عمر بھی کماتا تو کبھی اتنی دولت جمع نہ کر سکتا۔ دوسرا دوست اس کی خود غرضی پر حیران رہ گیا۔ اسے اپنے دوست سے اس بات کی امید نہ تھی۔ اس نے کہا، اشرفیاں ملتے ہی تمہارا رویہ بدل گیا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم دونوں کو اشرفیاں ملی؟ ہم دونوں دوست ہیں اور اکٹھے سفر کر رہے ہیں، اس لیے ان اشرفیوں پر ہم دونوں کا حق برابر ہے۔ بچوں، پہلے دوست نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اترا کر کہنے لگا، ہرگز نہیں، اس تھیلی پر صرف میرا حق ہے، ہم دونوں ساتھ سفر ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ اشرفیاں تو میرے مقدر میں تھیں، اس لیے یہ تھیلی صرف مجھے ملی ہے، تم اس تھیلی پر حق نہ جتاؤ۔ لیکن بچوں، دوسرا دوست بار بار اس کو یہی کہتا رہا کہ یار، ہم دونوں کا ہی اس پر حق ہے، جبکہ پہلا دوست غصے میں آ گیا اور تھیلی لے کر ایک طرف چل پڑا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ تھیلی کا اصلی مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ گمشدہ تھیلی ڈھونڈتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس نے جب تھیلی ایک اجنبی کے ہاتھ میں دیکھی تو پکارا، ٹھہرو، تھیلی چرا کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تھیلی میری ہے۔ یہ بات سن کر پہلا دوست بہت گھبرایا۔ تھیلی کا مالک انتہائی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تھیلی پکڑے خود غرض دوست واپس اپنے دوست کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اب دوسرے دوست نے اسے جتایا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم پھنس گئے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں پھنس گیا ہوں؟ اگر میں اشرفیوں میں حصے دار نہیں بن سکتا تو اب میں مصیبت میں تمہارا ساتھ کیوں دوں؟ جب تمہیں یہ تھیلی ملی تو تم نے یہ تھیلی خود کھولی اور یہی کہتے رہے کہ یہ تھیلی صرف تمہیں ملی ہے اور تم ہی اس کے حقدار ہو۔ اب اس مصیبت کا سامنا بھی تم اکیلے ہی کرو، میں تمہارا ساتھ بالکل نہیں دوں گا۔ تم ایک مطلبی دوست ہو جو صرف اپنے مطلب سے غرض رکھتے ہو۔ تو بچوں، یہ کہہ کر وہ اس سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھیلی کا مالک اس کے قریب پہنچا۔ پہلے دوست کا خوف کے مارے بچوں رنگ اڑ گیا۔ تھیلی کا مالک اسے چور سمجھ کر مارنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی خوب پٹائی کی۔ دوسرا دوست کھڑا ہو کر اسے مار کھاتے دیکھتا رہا۔ آخر تھیلی کا مالک اپنی تھیلی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پہلا دوست سر جھکائے وہیں کھڑا رہا۔ اسے اپنی خود غرضی اور لالچ پر بہت افسوس ہوا۔ بچوں، دوست آپ کا بہت قیمتی رشتہ ہے، آپ ہمیشہ اپنے دوست کا ساتھ دیں۔ ہم ملیں گے اگلی نئی کہانی میں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔